فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ اب یہ قد کذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے۔ اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں۔ فقد کذبوا، بے شک جھٹلا چکے ہیں، ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو، لما جاءہم جبکہ ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب 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 دھمکی دیتے ہوئے محمد کو 11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، کان پک گئے ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کوئی عذاب آیا نہیں، خالی دھوس جماتے ہیں۔ تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے، اب عنقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی 2 صورتیں ہیں یہ مکیات انعام و اعراف، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے، اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے، لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال، اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے۔ لہذا یہ 2 صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، انعام و اعراف ان کو جمع کر دیا، اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل، ان دونوں کو یکجا کر دیا، تو 2 مکی 2 مدنی کا یہ گروپ بن گیا۔